سورت کا آغاز اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے یوں ہوا کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑا ہوگا۔ تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی ماں جس نے اپنے بچے کو دودھ پلایا وہ اسے بھول جائے گی، یعنی جس کا سگا رشتہ ہوگا وہ بھی اسے یاد نہیں رکھ سکے گی جو شدت ہوگی۔ اور اگر کوئی حاملہ ہو تو ہر حاملہ اپنے حمل کو جن دے گی، پیدا کر دے گی، یعنی شدت سے وہ حمل برقرار نہیں رہ سکے گا، ساقط ہو جائے گا۔ اور تم دیکھو گے لوگوں کو کہ جیسے نشے میں ہیں، یعنی ان کے سر چکرا رہے ہوں گے شدت اور ہولناکی کی وجہ سے، حالانکہ وما ہم بسکارا، وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا جو عذاب ہے وہ سخت ہوگا۔ جب شدت، زلزلہ، ہولناکی، ہر طرف تباہی، یہ ساری عمارتیں زمین بوس ہو جائیں، چٹیل زمین بنانی ہے، اللہ کی طرف سے جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، الامان والحفیظ، اس وقت کے آنے سے پہلے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت سے پناہ مانگتے تھے کہ اللہ اس وقت سے مجھے پناہ عطا فرما۔ تو ہم کیا ہیں؟ ہمیں بھی چاہیے یا اللہ تو اس وقت سے ہمیں محفوظ فرما، لیکن یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، جو اللہ کے بارے میں لا علمی میں، بغیر علم سے، علم نہیں ہے کسی چیز کا، جہالت ہے انہیں، پھر بھی اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اللہ کی ذات، اللہ کی قدرت، اللہ کے ہونے نہ ہونے میں، کہ کوئی اس دنیا کا بنانے والا ہی نہیں۔ یہ جتنے لوگ ہیں اپنی لا علمی، جہالت اور نہ سمجھی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جدل کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں، اس کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ تو شیطانی صفت انسان میں بھی ہے کہ وہ ایک سرگنا ہے جو خود گمراہ ہے، سرکش ہے، وہ لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے، انہیں وسوسوں میں ڈال رہا ہے، تو بہت سارے لوگ اس کے وسوسے میں آ کر اسی جیسی باتیں کرنا شروع کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیہ، ایسے پر اللہ نے لکھ دیا ہے، انہ من تولاہ فانہ یضلہ، جو اس سے دوستی کرے گا وہ اسے گمراہ کر دے گا، ویہدیہ الی عذاب السعیر، اور یہ شیطان، سرکش شیطان یا سرکش شیطان کی صفت والا آدمی اسے جہنم کے عذاب کی طرف رہنمائی کرے گا، خود بھی جائے گا، اسے بھی لے کے جائے گا۔ سورہ احزاب 22ویں پارے کے سیکنڈ لاسٹ رکوع کے اندر، اور اسی طرح سورہ اعراف 8ویں پارے کے اندر دو جگہ پہ ایک ہی مضمون کی آیتیں موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو سرکش لوگ ہیں انہیں جہنم میں ڈالنے کے بعد ان کے پیروکاروں کو جب ڈالے گا جہنم میں جاؤ تم بھی، تو وہ جہاں جا کر کہیں گے کہ مولا یہ جن کے ہم ماننے والے تھے ان کو ڈبل عذاب دیں، انہیں ڈبل عذاب دیں۔ کیوں؟ کہ یہ خود بھی گمراہ تھے اور انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا، یہ خود بھی اسلام سے بیزار تھے، انہوں نے ہمیں بھی اسلام سے بیزار کیا۔ ضعفین من العذاب، یہ اللہ انہیں عذاب کا دگنا حصہ انہیں دے، لیکن بہرحال عذاب تو مقدر ہے انہیں بھی اور انہیں بھی، اور یہ حدیث شریف کا حصہ ہے
کہ جو شخص پہلے پہل کسی غلط کام کو جاری کرے اس کو اس کی سزا ہوگی، اور اس کے بعد جتنے لوگ وہی کام کریں گے ان کے برابر بھی سزا ہوگی، اور جو بعد میں کر رہے ہیں ان کی سزا الگ۔ پھر حضور نے ایک مثال پیش فرمائی کہ آدم کے بیٹے قابیل کو اپنی بھی سزا ہوگی کہ اس نے اپنے بھائی کو سب سے پہلے قتل کیا، اور قیامت تک جتنے بھی لوگ ناحق کسی کو قتل کریں گے ان تمام قتل کی سزا بھی اس کو ملے گی، کیونکہ اس نے یہ کام شروع کیا۔ الامان والحفیظ ہمیشہ اچھے کام شروع کریں، اچھے کام کو ہی اختیار کریں، اچھے کام کو مانیں، اور برے کام کو نہ خود شروع کریں نہ اس کے پیچھے جائیں۔ اللہ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ اگلی آیت شروع ہوتی ہے، خصوصاً کیونکہ مکہ شریف کے اندر یہ آیتیں اتری ہیں اور لوگوں کا تصور مرنے کے بعد اٹھنے کا کمزور تھا، آخرت کا تصور کمزور تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم شک میں ہو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر، تمہیں اگر شک ہے کہ ایسا نہیں ہوگا اور ایسا ہو نہیں سکتا، کوئی کر نہیں سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، ہم نے تمہیں مٹی سے تخلیق کیا۔ یعنی لوگوں کا کانسیپٹ یہ تھا کہ جب مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو مٹی کو دوبارہ انسان کیسے بنایا جا سکتا ہے، دوبارہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسئلے کو پہلے مسئلے سے بیان فرما رہا ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو مٹی سے دوبارہ کیسے اٹھائیں گے، ہم نے تو تمہیں بنایا ہی مٹی سے ہے، ہم نے تمہیں یہاں سے یہاں بنایا، اور یہ دو الگ چیزیں تھیں، مٹی الگ ہے، انسان کا گوشت پوست الگ ہے۔ اللہ قادر ہے کہ کسی ایسی چیز سے جس کی فارم الگ ہے، جس کا مادہ الگ ہے، مٹیریل الگ ہے، اس سے ایسی چیز بنائی جا رہی ہے جس کی فارم اور مادہ، مٹیریل بالکل الگ نظر آ رہا، یہ اس کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ کے اندر فرمایا ہم نے لکڑی کو بنایا اور لکڑی سے آگ کو بنایا۔ اب بظاہر لکڑی ایک الگ فارم ہے، آگ ایک الگ فارم ہے، لیکن یہ بھی اب ہمیں نظر آتا ہے اور پرانے زمانے میں استعمال بھی ہوتا تھا کہ لکڑی کو آپس میں گھسا جائے تو اس سے چنگاری پیدا ہو کے آگ میں کنورٹ ہو جاتی، پتھر کو آپس میں مارا جائے تو چنگاری نکل کے آگ میں کنورٹ ہو جاتی۔ یہ دو پتھروں سے ایک نئی چیز جو وجود میں آ رہی ہے، دو لکڑیوں سے ایک نئی چیز جو وجود میں آ رہی ہے، اس کا پیدا کرنے والا، بنانے والا کون؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آگ کو لکڑی سے بنانے پر بطور دلیل اور ریفرنس پیش کیا، یہ میں ہوں۔ اسی طرح اسی بات کو سورہ یاسین کی آخری آیتوں میں بھی پیش کیا گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے قادر ہونے کا اظہار شہد کی مکھی اور شہد سے بیان فرمایا۔ پوری ایک سورت ہے سورہ نحل، وہ کھٹے پھیکے رس چوس کر میٹھا کنورٹ کر دیتی ہے، میں وہ ہوں جس نے یہ بنایا۔ گائے کے دودھ سے اللہ نے اپنی قدرت اور اپنی وحدانیت کا اظہار فرمایا، میں وہ ہوں کہ اس نے کھایا چارہ سوکھا اور اللہ نے اسی سوکھے کھانے کو بدل کر اس کے اندر دودھ سے تبدیل کر دیا، جس سے تم دودھ پیتے بھی ہو، مکھن بناتے ہو، گھی بناتے ہو۔ یہ سب سوکھے چارے میں چکنائی، مکھن، گھی کہاں سے آ گیا؟ یہ میں ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ فرمایا اے لوگو، اگر تمہیں مرنے کے بعد اٹھنے میں شک ہے تو سنو، ہم نے تو تمہیں مٹی سے بنایا،
اب ایک کنورٹ ہوا، ایک کنورژن ہوا یہاں سے یہاں تک. دوسرا ثم من نطفۃ، پھر ہم نے تمہیں نطفے سے بنایا، مادہ منویہ، پانی، لکوڈ فارم سے ٹھوس کی طرف منتقل کر دیا. آج کے زمانے میں جینیٹک کا علم ایک پورا یونیورسٹی میں پڑھایا جا رہا ہے، میڈیکل سائنس کے اندر، کہ ہر ایک قطرے مادے کے اندر سینکڑوں، ایک اسپم میں سینکڑوں ذرات موجود ہیں، سیلز موجود ہیں، جس کے اندر اس بندے کی پوری ہسٹری موجود ہے، اور اس کے اندر اس کی شکل و شباہت، حتیٰ کہ وہ کس خاندان اور کس شکل و شباہت سے تعلق رکھتا ہے وہاں تک کی موجود ہے. اور یہ ساری اب ریسرچ ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے تمہیں یہاں سے بنایا. مزید آگے فرمایا ثم من علقۃ، پھر ہم نے تمہیں اس نطفے سے اٹھا کر خون میں کنورٹ کر دیا جو جمع ہوا خون ہے. پھر اس جمے ہوئے خون سے ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ، اور پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو گوشت میں تبدیل کر دیا جو کچھ شکل و شباہت رکھتا تھا، کچھ شکل و شباہت نہیں رکھتا تھا. اب یہ جو کنورژن ہو رہی ہے یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، تخلیق انسانی، اللہ تعالیٰ نے ایک سوال پر 4-5 جواب عنایت فرما دیے. تم کہہ رہے ہو مرنے کے بعد اٹھائے گا کیسے؟ اللہ نے تمہیں بنایا کیسے ذرا یہ دیکھو. تمہیں کس طرح سے ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی کس طرح منتقل کیا ہے. تم ہمارے بارے میں سوال کر رہے ہو، تم اپنی ذات کو دیکھو کہ تم یہاں اپنے اس صحیح سالم وجود میں آئے کیسے. وہ کون سی طاقت ہے جس نے تمہیں یہ صحیح سالم زندگی دے دی. پھر فرمایا لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، یہ سب کچھ ہم بیان کر رہے ہیں تاکہ تم پر واضح کر دیں. یہ یہاں تک پہنچ گیا. حدیث مبارک کے اندر موجود ہے کہ انسانی تخلیق کے مراحل، فرمایا 40 دن وہ نطفہ رہتا ہے، 40 دن وہ جمع ہوا خون رہتا ہے، 40 دن وہ گوشت کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور آئندہ 40 دنوں کے اندر وہ جسم مکمل ہو جاتا ہے. اب 40 40 40 40 4 مرتبہ لگا لیجئے تو یہ تقریباً 6 ماہ کے قریب کی کیفیت بن جائے گی. اور 6 ماہ کے اندر انسانی جسم پیٹ میں مکمل ہو جاتا ہے، رحم مادر میں مقرر ہو جاتا ہے. پھر اس مکمل ہونے کے بعد اسے وہاں غذا فراہم کی جا رہی ہے، اسے رکھا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، اور ہم پھر ارحام میں، ماؤں کے پیٹوں میں اسے رکھتے ہیں، برقرار رکھتے ہیں جب تک چاہیں، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، جس مدت تک چاہیں، مقررہ مدت تک. حمل کی کم سے کم مدت 6 ماہ پیدائش ہو سکتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال سے زائد 2.5 سال تک بھی بچہ اپنی ماں کی پیٹ میں رہ سکتا ہے. یہ احادیث میں موجود ہے. یہاں پہ اب ایک مسئلہ، جیسے کہ بہت ساری جگہوں پہ ڈاکٹر حضرات نے ایک بزنس کے طور پہ کہ بھائی 2 دن اوپر ہو گئے، 4 دن اوپر ہو گئے، چلو آپریشن کرو، جلدی کرو آپریشن کرو. حالانکہ حدیث کے مطابق، روایتوں کے مطابق کم سے کم 6 ماہ اور زیادہ سے زیادہ 2 سے 2.5 سال تک بھی بچہ پیٹ میں رہ سکتا ہے، اور اپنے وقت مقررہ پر اس کی ماں کو جو بھی انتظام ہے پیدائش کا، تکلیف درد ذہ ہونے کا، وہ ہوگا، اور بچہ اپنی کیفیت میں دنیا میں آ جائے گا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ 7-9 مہینے میں ہی ہو جائے گا، بلکہ جہاں تک مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہم پیٹ میں رکھتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں مقررہ مدت تک. ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر ہم تمہیں بچے کی شکل میں نکال دیتے. پھر ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر ہم تمہیں تمہاری جوانی تک پہنچا دیتے تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ. اب وہ جو بالکل ہل جل نہیں سکتا تھا، آج اسے اتنی جوانی اور طاقت دے دی. منکم من یتوفی،
تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر بھی جاتے. وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں جنہیں ناکارہ عمر تک لوٹا دیا جاتا ہے، پھیر دیا جاتا. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ جاننے کے باوجود وہ ناکارہ عمر والا کچھ نہ جان سکے. اس کو ہم کہتے ہیں ایسا بڑھاپا جس میں عقل کام کرنا چھوڑ دے. جب وہ چلا تھا، کھیلتا کودتا، جوان ہوا، طاقتور ہوا، ادھیڑ ہوا، بوڑھا ہوا، حتیٰ کہ ایسی عمر کو پہنچ گیا کہ اب دوبارہ اس کی عقل کام نہیں کر رہی، جہاں سے چلا تھا گویا وہاں پہنچ گیا. اللہ نے فرمایا کیا تم مرنے کے بعد اٹھنے میں شک کر رہے ہو؟ ذرا ان مراحل انسانی کو دیکھ لو. یہاں سے ان تمام لوگوں کا رد ہے اسلامی نظریے کے مطابق جو کہتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا پھر انسان بن گیا. تو یقیناً کہنے والے ہوں گے بندر کی اولاد. مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھتا. مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے ہمارے رب عز و جل ہماری تمام تر تخلیق کے مراحل ہماری دینی کتاب میں واضح فرما دیے ہیں. ہم کوئی بندر نہیں. انسان کو اللہ نے تخلیق کیا، پہلے انسان حضرت آدم کو تراب سے، اور اس کے بعد ان کو مٹی سے بدل کر گوشت پوشت کا ایک جسم مقرر فرمایا، اور پھر آگے نطفہ انسانی سے یہ سلسلہ جاری ہوا. اور یہ سارے مراحل قرآن و سنت کے اندر حقیقت آشکار کرنے کے لیے واضح فرما دیے گئے. اس سے کوئی منہ نہیں چرا سکتا. یہ حقائق ہیں اور یہ سارے کے سارے اللہ کے قادر ہونے کی دلیل اور ریفرنس. یہ وہ کیسا؟ سبحان اللہ. ارذل عمر، ایسی عمر جس میں انسان ہاتھ پاؤں سے، عقل سے بالکل ہی ناکارہ ہو جائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عمر سے پناہ مانگتے تھے، یا اللہ ایسی عمر مت دینا. تو ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ صحت مندی کے ساتھ ایمان و عافیت کی زندگی اور موت نصیب فرما. نہ اپنے آپ پر ہم بوجھ بنے، نہ دوسروں پر. جانا ہم نے سب نے، کوئی نہیں رکنے والا. ہمارے پچھلے چلے گئے، ہم نے بھی جانا ہے. اس کے اندر کوئی جوان، کوئی بوڑھا، کوئی بچہ، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی استثناء نہیں ہے، سب نے جانا ہے. لہذا دعا یہی ہونی چاہیے اللہ عافیت کی زندگی، عافیت کی موت عطا فرما. سارے نبی علیہم السلام اس ناکارہ عمر سے محفوظ رہے. ان کی عقل، ان کا ذہن سلامت رہا، اور ان کی تبلیغ آخری عمر تک الحمدللہ جاری اور ساری رہی. انہی کے طفیل صوفیہ اکرام، بزرگان دین، اللہ نے انہیں بھی اس سے محفوظ رکھا. احادیث طیبہ کی اور قرآن کی اس آیت کی تشریح میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، جو قرآن پڑھتا رہے اللہ اسے اس ناکارہ عمر عقل کے زائل ہونے سے محفوظ رکھے گا. علماء جو دینداری کا کام کرتے رہتے ہیں، اگرچہ کہ بوڑھاپے کو پہنچ جائیں، جسم کمزور ہو جائے، لیکن اس کے باوجود ان کی عقل، ان کا علم سلامت رہتا ہے. بلکہ جو جوانی کا علم ہے وہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید بڑھتے بڑھتے جو 1,00,000 کا تھا اب وہ 1,25,00,000 کا ہو جاتا ہے. مثال ہے نا، ہاتھی زندہ 1,00,000 کا، مرا ہوا 1,25,00,000 کا. عالم دین جوان ہیں تو وہ 1,00,000 کا، اور جب وہ جیسے جیسے بزرگ ہوگا اللہ اس کے علم میں اضافہ کر دے گا، وہ 1,25,00,000 کا، یعنی اس کی حیثیت اور علم میں بڑھ جائے. سبحان اللہ. تو اگر ان چیزوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو تلاوت قرآن کا اہتمام رکھیں، قرآن پڑھتے رہیں، قرآن کو دیکھتے رہیں. اللہ عقل کو معاف ہونے سے محفوظ فرما دے گا. آخری 2 لائنیں مزید اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال کے ذریعے ان لوگوں کو سمجھایا کہ جو مرنے کے بعد اٹھنے کے قائل نہیں. تو فرمایا زمین کو دیکھو. فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، دیکھو زمین کو خشکی کی حالت میں، جب بالکل خشکی ہو. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ،
جب ہم اس خشک زمین پہ پانی کو نازل کرتے ہیں، اہتزت، تو زمین کا جو سبزہ ہے، ہریالی ہے، وہ لہلہانے لگ جاتے، تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ جو خشک تھی اب تر اور ہرے بھرے میں تبدیل ہو گئی، وربت، اور ہری بھری ہو گئی، تر و تازہ ہو گئی، ہری بھری ہو گئی، وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہر قسم کا خوشنما وہ سبزہ اگانا شروع کر دیتی ہے۔ تو اللہ وہ ہے جو بنجر زمین کو بھی زندہ فرما دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد کون اٹھائے گا؟ تو اسی اللہ کی جانب سے اٹھایا جائے گا جس نے ہری زمین کو خشک کیا، خشک کو دوبارہ ہرا کر دیا، مٹی سے تمہیں بنایا، دوبارہ مٹی کیا، دوبارہ تمہیں اٹھا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ جانے، ایمان کے ساتھ اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔